اس سے پہلے کہ میں آپ کو پھکی والے انجینئر کی ناکامی کے بارے میں بتاؤں، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سارے علماء اس کے خلاف کیوں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ علماء تو سارے ایک دوسرے کے بھی خلاف ہیں، لیکن اس کے خلاف سارے لوگ ایک ساتھ ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ علماء بے شک ایک دوسرے کے خلاف ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ سارے صحابہ کی عزت کرتے ہیں سوائے شیعہ حضرات کے، رافضیوں کے۔ لیکن یہ کیونکہ اصل میں تو شیعہ ہی ہے، کیونکہ شیعہ کا مین مقصد صحابہ کے خلاف ہونا ہے، اور یہ بھی اس مقصد میں ان کے ساتھ ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، ان کے نقائص گنواتا رہتا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تو یہ بہت باتیں کرتا رہتا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابہ کے خلاف یہ ایسے باتیں کرتا ہے جیسے کوئی اپنے عام بڑے آدمی کے خلاف بھی باتیں نہ سن سکے، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا باقی صحابہ، مسلمان ان سب کی عزت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی خطائیں سارے مسلمان مانتے ہیں کہ کوئی صحابی معصوم نہیں تھا۔ صحابی سے انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا ہو سکتی ہے، تو اس خطا کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ گمراہی پر تھا، وہ جان بوجھ کر غلط کرتا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے جو خطا ہو گئی وہ ہم تک پہنچی، تو ہم صحابہ کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتے ہیں کہ ان کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کی خطاؤں سے بڑھ کر ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ سارے صحابہ کا جو احترام ہے وہ ہم پر لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، جو اختلاف ہوا، اس کے بارے میں امت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مشاجرات صحابہ جو ہیں اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور ان میں اس جنگ میں یا دوسری جنگ میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی، اس میں بھی ان دونوں جنگوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرب الی الحق تھے، حق کے زیادہ قریب تھے۔ یہ بات بھی مسلمان پہلے سے مانتے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ بات میں نے نکال دی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ بھئی آپ نے جو پچھلی کتابوں کے حوالے دیے ہیں ان میں لکھا ہوا تو ہے، یہ واقعہ بھی تاریخ کی، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے لوگوں نے بھی، پچھلے علماء نے بات نہیں کی۔ اگر بات نہیں کی، آپ دیکھیں ان کی کتابوں میں، پہلے والوں کی کتابوں میں، جو ائمہ کے بعد والے علماء کی کتابوں میں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرب الی الحق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے نزدیک زیادہ تھے۔ تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، آپ ان باتوں کو چھپا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ بات کی ہے، اور یہ بات کرنے کے ساتھ آپ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بات اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی عام آدمی کے خلاف بھی کوئی بات آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، اس وجہ سے جو یہ رافضی نظریہ ہے اس طرح آپ بات کرتے ہیں، تو اس لیے سب مسلمان آپ کے خلاف جمع ہو گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ناکامی کی، کہ اس نے کچھ دن پہلے زہد حسین چھپا، اسلام 360 والا، اس کو کیل کیا اور وہ اس کے پاس آیا اور اس کی ایپ میں اپنی تفسیر ڈلوائی کہ لوگ میری تفسیر سنیں اور میری بات لوگوں تک پہنچے۔ بات تو اس کی ویسے بھی پہنچ رہی ہے، لیکن یہ ایک اچھی ایپ ہے جس میں قرآن مجید ہے، احادیث رسول ہے، اور اس طرح اس نے اس میں وہ اپنی تفسیر شامل کروائی۔ تو مسلمان علماء نے، خاص طور پر اہل حدیث علماء نے، علامہ شہید کے بیٹے ہو گئے اور عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور اس کے علاوہ باقی علماء، انہوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی کہ یہ بات غلط ہے کہ اس کی تفسیر اس میں شامل کی جائے۔ انہوں نے اس کا بائیکاٹ کروایا۔ تو مسلمانوں نے
اس کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں زید حسین چھیپا صاحب نے اس کی تفسیر کو ریموو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تفسیر اب اس ایپ میں اسلام 360 میں نہیں رکھیں گے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اچھا ہوا ہے کہ ایک گمراہی کا ذریعہ جو زیادہ بڑھ رہا تھا، کیونکہ اس کی اکثر باتیں، تھوڑی باتیں ادھر ادھر کی غلط ہے، پھر اس کا موضوع وہی آ جاتا ہے صحابہ کے خلاف، صحابہ کے خلاف۔ اس صحابہ کے خلاف تمہارا جو یہ بغض ہے، یہ تم ہر وقت زہر کرتے رہتے ہو، لیکن تم اپنی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہو اور باتیں روافظ والی کرتے ہو، تو رافضی ہو تو روافظ میں شامل ہو جاؤ، کھلے عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔